مسلمانوں کے عقائد اور اعمال برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، جن میں ایک اہم ترین بیماری وہ ہے فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا، لا یعنی اور بے مقصد اپنے وقت کا ضیاع کرنا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اصل میں یہ زندگی یا یہ وقت یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اگر ہم اس امانت کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارتے تو وہ اس وقت اور زندگی میں خیانت ہوگی۔ تو سب سے بڑی بیماریوں میں ایک بیماری ہے فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا، اور لا یعنی کاموں کے اندر وقت کا ضیاع۔ آپ دیکھ لیں کہ رمضان ہوتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں تاش کھیلتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ان سے پوچھیں، اور عام دنوں میں بھی پوچھیں کہ یار یہ تم تاش کھیل رہے ہو یا یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے یار بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس۔ یار یہ کوئی زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں ملی ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے؟ جیسا کہ یہ ٹائم یا زندگی ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے، اور اس کو گزارنا عیاشی کے اندر، فحاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، یہی سب سے بڑا کام ہے کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے جی۔ فلم دیکھ رہے ہو، بس روزہ لگ رہا تھا، میں نے کہا چلو یار ٹائم پاس ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج کل بھی یہی حالت ہے، اچھے خاصی عمروں کے لوگ، بزرگ لوگ، ہاں جی کیا ہو گیا جی، بس یار ہم نے سوچا دوست بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں، کچھ بیٹھ کے گپ شپ ہو جائے۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے آپ کا بیٹھنا کسی مقصد کے تحت ہو، دیکھیں بیٹھ کر تعلق، محبت، اللہ کے لیے بیٹھنا، کھانا کھانا، کسی کو دعوت پر بلانا، جمع ہونا، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے عمل ہیں۔ اپنے بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے جانا، انہیں اللہ کی رضا کے لیے دعوت پر بلانا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ نہ وہاں پر اللہ کی رضا مطلوب، نہ دین کی دعوت مطلوب، نہ اصلاح مطلوب، مقصد بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے۔ اچھا اس گپ شپ میں کیا ہوتا ہے؟ 99% غیبت اور چغلی، 99% غیبت چغلی۔ اچھا غیبت چغلی کے بھی مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں اس کی۔ ایک تو ہوتا ہے لوگوں کی غیبت، عام بندوں کی غیبت، علماء کی غیبت، حکمران کی غیبت۔ دیکھیں وہ حکمران تو ہے نا آپ کا، ایک بندہ حاکم بن گیا آپ پر، اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دے دی، اب وہ آپ پر حاکم ہے، اگر وہ واضح طور پر کافر ہو جائے پھر اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض ہے۔ مثلا وہ مسلمان تھا، مرتد ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نہیں مانتا، پھر اس سے پہلے جتنے درجے ہیں نا فسق و فجور کے، اس کی برائی یا اس کا گناہ یا غلطی کو بیان کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو میرے بھائیوں گالی گلوچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ماؤں بہنوں تک۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مجلس بپا ہوئی اور اس کے اندر سارا کام فضولیات پر مبنی، گپ شپ پر مبنی، بیٹھیں گے تاش کھیلیں گے، بیٹھیں گے فلم دیکھیں گے، بیٹھیں گے گپیں لگائیں گے، بیٹھیں گے وقت ضائع کریں گے۔ تو یہ جو لا یعنی چیزیں ہیں نا فضولیات، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بربادی کا سبب بن چکے ہیں، اولادیں بھی۔ اچھا پھر ایک اور کام، موبائل پکڑا اور کسی کے ساتھ پیکج کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ لڑکی یا لڑکا بات کر رہے ہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست، کزن، رشتہ دار کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور غیبت اور چغلی کا سارا دور دورہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہ۔ بہنیں بہنوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، غیبتیں، چغلیاں، اس کی بات اس کی بات،
کبیرہ گناہ، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. یعنی بندہ موجود نہیں اور فون کے اوپر غیبت چغلی، یہ فضولیات کی انتہا ہے. سارا وقت نماز ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے، ایک تو ہوتا ہے کسی کا حال پوچھنے کے لیے، خیر دریافت کرنے کے لیے، خیر خائی کے لیے، کوئی کسی مقصد کے تحت بندہ بات کرتا ہے. ایک ہوتا ہے سناؤ جی عہدہ سناؤ جی، بس وہ شروع ہو جائے گا. پھر وہ ایسے، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی کہا تھا، وہ بھی ایسے تھے، وہ اس کی ادھر، اس کی ادھر، اس کی ادھر. پھر یہاں سے بدگمانیاں پھیلتی ہیں. بدگمانی پھیلے گی تو میرے بھائیوں ان بعض الظن اثم، وہ گناہ کا کام ہے. ولا تجسسوا، پھر جاسوسی. تو یار سنا اس کو یہ ہوا تھا، اب کیا رپورٹ ہے؟ سنا اس کو ویسے ہوا تھا، کچھ یار معلومات تو دو. وہ چاہے ملتان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں پہ بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ جاسوسی، تجسس. اچھا یار سنا اس نے نئی گاڑی نکلوا لی ہے، ہاں جی یار ارے گنوں پتہ نہیں کتوں پیسے آ گئے. بھائی تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ ملتان یا کراچی یا لاہور میں بیٹھا ہے یا کسی اور، اس نے کوئی گاڑی لی یا نہیں لی، تو جناب اس کا پورا، اور کون سی لی، کہاں سے لی، کیوں لی؟ میرے بھائیو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. مجھے یہ تو فکر نہیں ہے کہ میں نے فجر پڑھی، ٹائم پہ پڑھی، کب پڑھی، میرا وضو ٹھیک ہے، مجھے سنت کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا، میں نے اپنے بچوں کو توحید سکھائی نہیں سکھائی، سنت پر میرا کتنا عمل ہے، میرے گھر میں پردہ قائم ہے کہ نہیں ہے، میوزک تو نہیں چلتا، بے پردگی بے حیائی تو نہیں ہے، محرم غیر محرم کا فرق ہے کہ نہیں، شادیوں کی غمیوں کی رسومات میں کرتا ہوں کہ نہیں، گناہ کبائر، جھوٹ، سود خوری کتنی ہے میرے اندر، دھوکہ فراڈ میں کتنا دیتا ہوں. اپنا جائزہ لینا چاہیے نا. احتساب تو یہی ہے. وہ چوتھے محلے بیٹھے ہوئے، کہاں سے اس نے گاڑی لی؟ اچھا بھائی اگر اس نے حرام لی تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے نا، اللہ پوچھ لے گا. تجھے اگر زیادہ اس سے محبت ہے تو اس کو الگ مل، تیرے پاس دلیل ہے، شریعت کہتی ہے جا اس کو نصیحت کر کہ یار یہ دیکھو تو نے سود پہ گاڑی لی ہے، یہ حرام ہے، ایسا نہ کرو. فضولیات کے اندر میرے بھائیوں جب سے ہم پڑے ہیں تو اس کی سب سے بڑی بربادی یہ ہوئی کہ ہم بدعمالیوں اور بد عقیدگی کا شکار ہو گئے. یاد رکھ لیں، بد عقیدگی اور بد عمالی آتی تب ہے جب آپ لا یعنی چیزوں کے اندر وقت گزارتے ہیں. آپ کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، آپ کا اذکار تسبیحات، دیکھو نا ویلے بیٹھے ہو، اذکار کرو، تسبیحات کرو، کوئی دعا یاد کر لو. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ یار یہ دعا، کہندا جی وطر دی دعا تے سانو آندی نہیں، 60 سال تیری عمر ہو گئی، اگر 60 سال کی عمر تک تجھے سنت والی دعا یاد نہیں اور باقی تو پوری پریا پنچایت بھگتاتا ہے اور تجھے دنیا کے سارے نسخے پتہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی چکر خراب ہے. تیرا دماغ اللہ تعالیٰ کھول نہیں رہا خیر کی طرف. وجہ یہ ہے کہ جہاں شر زیادہ ہو وہاں خیر ڈائجسٹ نہیں ہوتی. اپنے دماغ کو خیر والا بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر دروازے کھول دے گا، دعائیں یاد ہوں گی، دین سمجھ آئے گا، چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. میرے بھائیوں یہ سمجھ آتی کب ہے؟ جب آپ اپنے دماغ کو یکسو رکھتے ہیں. یکسو. میں آگے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں. اللہ نے نا سورہ مؤمنون کا ابتدائیہ ہے، اس میں پکے مومن جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نا ان کا ذکر کیا، ان کی خوبیاں بیان کی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، بڑی خوبیاں بیان کی. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. قرآن میں رب العالمین نے فرمایا والذین اللغو معرضون. ایمان والے سچے بندوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ فضولیات سے بچ کر کنارہ کر کے نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا آپ کے دوست بیٹھے ہیں، شراب کی مجلس چل رہی ہے، اس مجلس میں اگر آپ شراب والا، پلانے والا، بنانے والا، اٹھانے والا، پیش کرنے والا، پسند کرنے والا، وہاں بیٹھنے والا، 10 قسم کے لوگ جو شراب کے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں، میرے بھائیوں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی.
کہ جی میں تو بیٹھا ہوا تھا. فضول مجلس ہے نا, دنیا کی فضول ترین مجلس, وہاں پر چرس پی جا رہی ہے, آپ بیٹھے میں. پھر کچھ ایسا طبقہ بھی موجود ہے, یہ پاکستان میں بھی اب شروع ہو گیا, کہ جی میں تو وہاں پر کہتا ہوں میرے لیے سافٹ ڈرنک, وہ سارے تو حرام ڈرنک پی رہے تھے, میں نے کہا میرے لیے کوک لے آؤ. لیکن تو بیٹھا تو اسی مجلس میں ہے نا. تو نے شرابیوں کی مجلس جب اختیار کی تو تو بھی ان کے ساتھ اتنا ہی لعنتی قرار پایا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جاتے ہیں وہ فضول مجلس, شراب والی مجلس, نشے والی مجلس, غیبت والی مجلس, چغل خوری والی مجلس, حرام والی مجلس کے اندر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. بات سمجھ آ گئی جی. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی کے اندر, فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کا حسن اگر کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے نا, اسلام کی خوبصورتی یعنی اسلام کے اعلیٰ مقام کو وہ پانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ترکوہ ما لا یعنی, کہ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو ترک کر دے. لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. یہ آج سے میں اور آپ سب انشاءاللہ عہد کریں کہ ہر بری بیٹھک, بری مجلس, برے رشتہ دار, برائی والی جگہ جہاں شر ہو, ہم نے انشاءاللہ وہاں سے اللہ کا حکم سمجھنا ہے, ہم نے اعراض کر کے نکل جانا. مثال ہے, آپ کہیں چلے گئے, شادی ہے وہاں پر جناب, انہوں نے آپ کو وہاں پر ڈھول ڈمکا شروع ہو گیا. اچھا, آپ کے پاس 3 کیٹیگریز ہیں. پہلی, آپ ہاتھ سے روکیں. دوسری, زبان سے کہیں یار بند کرو. تیسری, دل میں برا جان کر نکل جائیں, باہر کھڑے ہو جائیں. احتجاج تو کر سکتے ہیں نا, ان کو پتہ چلے یہ بندہ ہمارے اس عمل کو ناپسند کر رہا ہے. لیکن اگر ہم اس بری فضول مجلس کے اندر بیٹھے رہیں گے دم دبا کر, تو میرے بھائیوں کیا نقصان ہوگا کہ ہم بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داود کے اندر واضح حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب اللہ کے نیک بندے فضول لوگوں کے پاس یا فضول لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے تکریم کے ساتھ, بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں, وہ نہیں رکتے وہاں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, جب وہ دیکھتے ہیں نا فضول مجلس ہے, مَرُّوا كِرَامًا, تکریم کے ساتھ, عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں, وہ رکتے نہیں ہیں وہاں. اور جنتیوں کے لیے اللہ نے جو ماحول پیدا کرنا ہے نا, جنت دنیا کا سب سے, یعنی اس کائنات کا سب سے آئیڈیل ماحول جنت ہوگا. تو جو جنت میں رب العالمین نے ماحول بنانا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ واقعہ کے اندر, لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. جنت کے اندر نہ تم فضول بات سنو گے, بےہودہ بات سنو گے, اور نہ وہاں پر گناہ دیکھو گے. نہ فضول بات, نہ وہاں پر گناہ تمہیں نظر آئے گا. تو میرے محترم بھائیوں, دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں, فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں ابن آدم ان کی قدر نہیں کرتا, الصحت والفراغ, صحت اور وقت, فراغت, اس کا احساس نہیں کرتا کہ اسے اچھے چیزوں میں یوٹیلائز کرے, استعمال کرے, نہ کہ اسے ضائع کر کے بربادی اختیار کرے. اور پھر کیا ہوگا, وہ لوگ جو اپنے وقت کو ضائع کریں گے غیبتوں کے اندر, چغلیوں کے اندر, لغویات کے اندر, لا یعنی کاموں کے اندر
گپ شپ کے اندر، تو کل قیامت کے دن پھر انہیں پچھتاوا ہوگا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن میں کافر بھی موجود ہیں، جن میں جھوٹے مسلمان منافق بھی موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، جب دیکھے گا نا عذاب، سختی، تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ قرآن ہے، سورہ فرقان ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کرتا، یہ کہے گا۔ دیکھیں اب تو وقت ہے نا، پھر تو وقت واپس نہیں آنا۔ کیا کہے گا؟ ہائے کاش کہ میں اللہ کے نبی کی راہ اختیار کرتا، بڑی غلطی ہو گئی، میں یہاں وہاں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، میں رسموں کے پیچھے چلتا رہا، برادریوں کو پوچھتا رہا، تقلید کرتا رہا، اماموں کو نبیوں سے اوپر جانتا رہا، فرقے اور مذہب بناتا رہا قرآن و سنت کو چھوڑ کر۔ کاش، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے نبی کی راہ اختیار کرتا۔ اچھا وہ کاش جو ہوگا نا میرے بھائیوں، اس کاش میں ایک بہت خطرے کی بات ہے کہ اس میں واپسی ممکن نہیں، ریورس گیئر کوئی نہیں، دنیا میں واپسی کوئی نہیں، اب اللہ کے نبی کا راستہ اختیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ کہے گا قرآن آیا، میں نے اپنے نبی کو 23 سال زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا، تم نے قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، دین کا راستہ تمہیں پتا تھا، حق باطل سارا تیرے سامنے واضح کیا، تو نے اختیار نہیں کیا، بس یہی کہہ سکے گا یقول یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں اللہ کے نبی کی راہ اختیار کرتا۔ قرآن میں کیوں اللہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ پڑھ کر آج اپنی اصلاح کر لیں، آج اپنی اصلاح کر لیں۔ اور دوسری بات کیا کہے گا؟ اب دیکھیں میرے بھائیوں، اینو کہنے نے پچھتاوا ہوتا ہے نا، آپ کو پچھتاوا، یار کاش جوانی میں پڑھ لیتا نا تو آج مجھے مزدوری نہ کرنی پڑتی، کاش میں یہ کر لیتا تو ایسے نہ ہوتا۔ یہ کاش تو بہت سارا ہے نا ہماری زندگی میں، تو یہ اصل کاش قیامت کے دن میرے بھائیوں کافر، مرتد، منافق، گناہگار، ظالم، فاسق اور فاجر، یہ اپنی اپنی کیٹیگری میں یہ کہے گا۔ پہلے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا جب عذاب دیکھے گا نا، اچھا ہاتھوں کو بندہ اس وقت کاٹتا ہے جب بے بس ہو جائے، راہ کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، واپسی کوئی نہیں، اب اس کی سپلیمنٹری کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امتحان سالانہ، وہ چلو کوئی نہیں مسئلہ، میں اگلے سال دے دوں گا، میں سپلی دے لوں گا، میں دوبارہ جو ہے پیش ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں نہ وہاں پر کوئی سپلیمنٹری ہے، نہ وہاں اگلے سال کا موقع ملنا ہے، نہ دنیا میں تو واپس آ سکتا ہے۔ قیل ارجعون، لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، اللہ کہے گا نا اب تم نہیں جا سکتے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تم نے برزخ میں رہنا ہے جب تک کہ قیامت نہیں آتی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اصلاح کر لو۔ اور میں نا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، یہ اپنے نوجوانوں کے لیے بالخصوص، یار اللہ کے لیے شخصیتوں کے پیچھے مت چلو۔ ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، میرا امام تیرا امام، تیرا عالم میرا عالم، چھوٹا بڑا، نہ کوئی اہمیت نہیں، نہ میری نہ کسی اور کی، نہ امام کعبہ کی۔ جب اللہ کے نبی کی بات ہے تو نمونہ صرف وہ ہیں۔ یہ تو علماء ہیں، ان کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں، ان سے علم سیکھیں، صحیح بات لیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بیت اللہ کے امام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں اور لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں سن لو، میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہوں، تمہارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ ہے۔ امام کعبہ سے بڑا کو میرے بھائیوں مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں۔
शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम हाफिज़हुल्लाह इमाम मस्जिद नबवी, 14 दिन उनके पास हमें एक किताब थी उनकी, उसका नाम है खुतवात इला सआदा, सआदत के रास्ते, अरबी में किताब थी। 14 दिन का एक मेरे भाइयों इनका लेक्चर था, कोर्स था, वो हमने उनके पास किया। शेख अब्दुल मोहसिन अल कासिम, वो वहाँ तरावी भी पढ़ाते हैं और अब तो वहाँ आम तौर पर खुतबा भी उन्हीं का होता है, सीनियर है। अब ये 2005 की बात है। हमने उनके साथ वो जो 2 हफ्ते का वक्त गुजारा, आप यकीन करें कि कोई बंदा तकरीम के तौर पर अगर हल्का सा झुक के भी मिला है ना, उन्होंने कहा ना सीधा होके खड़ा हो, ये झुकना सिर्फ रब्बुल आलमीन के लिए, ऐसी तौहीद। और कदम कदम पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के अलावा कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं। यह है असल। शख्सियत के पीछे लोग गुमराह हो जाते। अच्छा, आप शख्सियत के पीछे चलेंगे, वो जहन्नुम में चली गई, तुम भी उसके साथ? आपको किसने गारंटी दी है कि जी फलाने पीर साहब और फलाने इमाम साहब और फलानी शख्सियत वो 100% जन्नत में जाएगी? है गारंटी? हम ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, सहाबा के बाद जितने लोग फोत हुए, क्या कहते हो? इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह, या अल्लाह इमाम बुखारी पर अपनी रहमत फरमा। यही है ना हमारा गुमान है ना। गारंटी किसकी है? अल्लाह के नबियों की, कि जिनका जन्नत में जाना अटल। सहाबा किराम अशरा मुबशरा, जिनका जन्नत में जाना अटल। और वो सहाबा भी नमूना बनाए अल्लाह के रसूल को। आज के दौर में जो फजूलियात में लोग पड़े हुए हैं, उनकी बर्बादी की एक बड़ी वजह यह है कि वो शख्सियत परस्ती के पीछे चले गए। शख्सियत परस्ती के पीछे नहीं चलना, बिल्कुल कतअन ये बर्बादी की राह है। हमारे लिए नमूना, रोल मॉडल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो उनके मुताबिक बात करेगा हम उसको फॉलो करेंगे, जो उनके मुताबिक बात नहीं करेगा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। आज मेरे भाइयों, कोई मुनकरे हदीस उठता है कराची से तो लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। गामदी जैसा गुमराह गर उठता है, लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। मिर्जा जेलमी जैसा जेलम में बैठा हुआ बद जुबान और सहाबा का गुस्ताख उठता है, लोग कहते हैं साडा पीर है। तोहफे अल्लाह की कसम, नमूने बनाए हुए हैं, फॉलोइंग बन गई है। अगर वो जहन्नुम में गया तो तुम भी उसके साथ ही जाओगे। और मेरी बात याद रख लें, याद रख लें, जिन हस्तियों को मेरे रब ने जन्नती करार दिया, कोई उनके बारे में दिल के अंदर भी अगर बोझ रखता है ना, वो जन्नत में नहीं जा सकता। पक्का दो टोक अकीदा है, चाहे हमारा सगा बाप ही क्यों ना हो। यार इस्लाम ने तो ये चीजें ही तोड़ दी हैं। बदर के मौके पर, बदर के मौके पर कितने सहाबा थे जिनके मुखालिफ उनके सगे बाप खड़े थे, पता है आपको? सक्का प्यो, तलवार एक तरफ बेटा है, वो अल्लाह का दुश्मन मुशरिक बन के आया, ये अल्लाह के नबी का साथी बन के आया, तलवारें चली। एक सगा मामा अपने भांजे को कहता है मैंने तेरी गर्दन काट देनी है। यार एक कोशिश किया करें, खुतबा के दौरान ना बात ना किया करें। आप अगर घर से आ गए हैं यार, तो ये वक्त कीमती बनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा के दौरान गुफ्तगू करना, हत्ता के तिनका तोड़ने से भी मना किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, वक्त को कीमती। अच्छा, खुतबे का साडा मौजू भी है ये भाई ला यानी चीज़ां तो बचो। शैतान ऐसा खन्नास है, वो मस्जिद के अंदर भी वसवसे डालता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो बात यह है कि बाप और बेटा सामने खड़े हो गए। मामा पता क्या कहता है भांजे को? कहता है मैं तेरी गर्दन काटने लगा था पर मुझे अपनी बहन याद आ गई कि मेरी बहन का पुत्र है।
تو بیٹا بھانجا کہتا ہے ماما جان اگر آپ میری زد میں آتے اللہ کی قسم میں آپ کو نہ چھوڑتا، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کے آئے ہیں۔ شخصیتوں دے پیچھے چلے نے جناب، شخصیات پرستی یہ بھی لغویات میں بنیاد ہے۔ اور یاد رکھ لیں جو بندہ حدیث کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر آپ کو پیش کر کے کسی صحابی اور میرے بھائیوں اہل بیت ان کے بارے میں اگر بکواس کرتا ہے اور آپ کے دل میں خلش پیدا کرتا ہے، آپ پر فرض ہے آپ تحقیق کریں، پوری حدیث پڑھیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ جی مرزا جیلمی صاحب نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے کہا میرے پاس بیٹھ، میں نے الحمدللہ اسے چائے پانی پلایا، پھر روٹی کھوا کے بھیجا۔ 4 گھنٹے وہ بچہ بیٹھا میرے پاس، الحمدللہ میں نے کہا یہ لائبریری ہے، تو سنن ابو داؤد کا ٹکڑا پیش کر رہا ہے نا، لا سنن ابو داؤد، سامنے رکھی سنن ابو داؤد، جب کھلی تو حدیث میں تو کچھ اور تھا۔ ایک ٹکڑا اٹھا لیا، کسی بندے کا بیچ میں سے قول اٹھا لیا، اور میرے بھائیوں جو ڈاکٹر ہے وہی جانتا ہے نا بیماری کیا ہے، ایک بندے کا شعبہ ہی نہیں، وہ کیا جانتا ہے، خاک۔ تو خدا را گمراہیوں سے بچیں، آپ کو اللہ نے عقل اور فہم دیا، یونیورسٹیوں میں آپ پڑھتے ہیں، تحقیق کریں، جستجو کریں، کوئی بندہ بات بیان کرتا ہے حدیث کی کتاب کھول لیں اور حدیث کی وہ تشریحات جو سلف نے کی ہیں آج سے 1000 سال پہلے وہ موجود ہیں، ان کے اوپر عمل کریں، تحقیق اور جستجو کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ یہ بھی فضولیات کی بنیاد ہے آج کے دور میں کہ ہم لوگوں کے نوجوان وہ فضول شخصیات کے پیچھے پڑھ پڑھ کے گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا معاملہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں کیا ہوگا، وہ قیامت والے دن پچھتائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، ہائے کاش میں نے اللہ کے نبی کی راہ اختیار کی ہوتی۔ اور پھر بعد میں پتہ کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی، یہ سن لیں ذرا کہ جی میں تے نہیں سی کرتا پر یاری دوستی وچ مجبور ہو گئے۔ ہاں جی، بھاڑ میں جائے ایسی یاری اور ایسی دوستی اور ایسی رشتہ داری جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر آپ کو لے کر جائے۔ 1000 بار بھاڑ میں جائے ایسی یاری دوستی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی، ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیا کہے گا، ہائے کاش میں فلاں کو اپنا یار نہ بناتا، لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اس کے بعد کہ نصیحت آ چکی، ہدایت آ چکی، اس نے یا اللہ مجھے گمراہ کیا، ہائے کاش میں اس کو اپنا یار نہ بناتا، اس نے مجھے زنا پہ لگایا، اس نے مجھے شراب پہ لگایا، اس نے مجھے میوزک پہ لگایا، یہ مجھے برائیاں سکھاتا تھا، یہ مجھے چرس پر لگاتا تھا، یہ مجھے بے حیائی کے لنک بھیجتا تھا، یہ مجھے گندی باتیں سکھاتا تھا، یہ مجھے گمراہ کرتا تھا یا کرتی تھی، ہائے کاش میں اسے اپنا دوست نہ بناتا۔ اور آج کل تو حالت یہ ہے، یاری دوستی کے پیچھے لوگ اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ سگا باپ ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں یار دوست میرے آگے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے میچور ہونے کے بعد کہ یار یہ تو غلط کام تھا، جو باپ بیچارہ میرے لیے مخلص تھا یا جو چاہتا تھا وہ تو سب سے اعلی ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کو اپنا یار نہ بناتا۔ تو میرے بھائیوں سن لیں، جو آپ کے دوست ہیں نا ان کو ٹٹولے کھنگالیں۔ اگر تیرا دوست تجھے نماز پہ لگا رہا ہے، قرآن و سنت پہ لگا رہا ہے، دینداری پہ لگا رہا ہے، خیر پر لگا رہا ہے، پھر الحمدللہ یہ دوستی جنت میں بھی قائم رہے گی۔ اور اگر تیرا دوست تجھے گمراہ کر رہا ہے تو پھر فوری طور پر اس کی اصلاح کرو، اگر اصلاح نہیں کرتا تو سائیڈ پہ ہو جاؤ، گزر جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی ساتھ ہی لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرا خطبہ، یہ بڑی یقین کرے میں تو نا جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ پتہ کیا فرمایا، تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ اس لیے میں نے پہلی تمہید باندھی ہے نا، کوئی شخصیت نہیں ہماری، ہمارے لیے نمونہ صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری شخصیات
ہم ان کی عزت قدر ان کے علمی مقام لیول پر کرتے ہیں، کرنا فرض ہے، لیکن قابل اطاعت واجب الاتباع صرف اور صرف اللہ کے نبی. تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے. گانے والے کے ساتھ محبت کرنے والے کا حشر اس کے ساتھ. اب دیکھیں کرکٹروں کے ساتھ لوگ کتنی محبتیں کرتے ہیں. اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو پھر نہ، نمونہ صرف اللہ کے رسول. چھوڑ دیں شخصیات کو، چھوڑ دیں شخصیت پرستی کو، چھوڑ دیں تقلید کو، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کریں اور تحقیق اور جستجو کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہمیں فضولیات سے بچائے اور دعا کریں یا اللہ ہمیں روز قیامت کے دن پچھتاوے سے محفوظ فرمانا. یا اللہ ہمیں روز قیامت کے دن پچھتاوے سے محفوظ فرمانا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، قیامت کے دن جب مجرموں کو لایا جائے گا تو وہ اتنے بے بس ہو چکے ہوں گے، اتنے بے بس کہ کچھ ایسی باتیں اپنے منہ سے بیان کریں گے جو وہ کرنے کے اہل نہیں ہیں، کر نہیں سکتے. اتنے بے بس ہوں گے. یود المجرم، جب مجرموں کو رب کے دربار میں لایا جانا ہے اور انہیں پتہ چل جانا ہے کہ اب آگ ہی میرا ٹھکانہ ہے، اب آگ میرا ٹھکانہ ہے، تو کہے گا لو یفتدی، یا اللہ میں فدیے میں دیتا ہوں، یا اللہ میں فدیے میں دیتا ہوں. کس کو؟ اپنی اولاد کو. یومئذ ببنی، اپنی اولاد کو فدیے میں دیتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں، ان کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ، بھائی، بیوی، سارا خاندان، یا اللہ ان کو آگ میں ڈال. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، یا اللہ ساری زمین کے لوگوں کو آگ میں ڈال دے، مجھے معاف کر دے. کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، اللہ کہے گا نہیں، تو مجرم ہے، تو نہیں بچ سکتا. اب دیکھیں کیا ہوگا. بیوی بھی فدیے میں دے رہا ہے، حالانکہ بے بس ہے، وہ تو دے ہی نہیں سکتا، اس کا تو اختیار ہی نہیں. بیوی بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، جن کے لیے حرام کماتا تھا، 2 نمبریاں کرتا تھا، کہتا ہے میری 7 پشتاں سوار کے چلے گئے سی. بیوی، بچے، اولاد، بھائی، رشتہ دار، سب کچھ فدیے میں دے گا. اچھا پھر دیکھو ایسا بے وقوف ہوگا وہ انسان، کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ ساری زمین اکٹھی کر کے میں تجھے فدیے میں دیتا ہوں، مینوں چھاڑ دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن وہاں پر کیا جواب آئے گا؟ نہیں، تو نہیں بچ سکتا.
تو یہاں میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، جن بیٹوں بیٹیوں کے لیے، جن بیویوں کے لیے، جس برادری خاندان کے لیے، جن بھائیوں کے لیے، جن رشتہ داروں کے لیے ہم لوگ اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، ناجائز معاملات کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن تو آپ کہیں گے میرے پتراں نو یا اللہ اگ وچ سٹ تے مینوں چھڈ دے یا اللہ۔ قرآن مجید، کتاب اللہ، اللہ نے منظر کھینچا ہے میرے بھائیوں قیامت کے دن کا، سارے فدیے میں دے گا لیکن بچ نہیں سکے گا۔ اچھا آج آپ کے بچے کو ذرا خراش آ جائے، تکلیف ہوتی ہے نا؟ بیوی اس کو کچھ ہو جائے، بندہ کہتا ہے ماں باپ رشتہ دار کتنا ہوتا ہے، لیکن وہاں خود کہے گا یا اللہ ان کو پھینک مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، پھر کہے گا ساری دنیا ہی یا اللہ سٹ دے۔ دیکھو ساری دنیا کا اللہ اس کو اختیار ہی نہیں، کہتا یا اللہ ساری دنیا تو آگ میں پھینک دے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہے گا نا آج تو نہیں بچ سکتا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، مجھے معافی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم جن اولادوں کے لیے، جن کاموں کے لیے، جن رشتوں کے لیے، جن گھروں کے لیے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، آج ان اولادوں کو ہم اچھا صدقہ جاریہ بنائیں۔ اچھا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، نماز سکھاؤ، خیر سکھاؤ، جنازے کا طریقہ سکھاؤ، غسل کا طریقہ سکھاؤ، صفائی طہارت کے احکامات سکھاؤ، اذکار تسبیحات سکھاؤ، نمازی بناؤ، دین پر لگاؤ، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا داعی بناؤ۔ تیرے مرنے کے بعد بھی وہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ کل قیامت کے دن تجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یا اللہ میں سب کو دیتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے پچھتاوا کل قیامت کے دن کا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے پلٹنے کا، بعد میں پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج وقت ہے، دیکھیں، غور کریں، کنسیڈر کریں، سوچیں، تقابل کریں، کمپیریزن کریں، تجزیہ کریں، موازنہ کریں، مقارنہ کریں، دیکھیں میں کہاں غلطی پر ہوں، اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ یہی طریقہ ہے میرے بھائیوں سیدھی راہ پر آنے کا، ورنہ کوئی سپلیمنٹری نہیں، کوئی واپسی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی سختیاں اور قیامت کے دن کی اس بے بسی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے پیارے نبی کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک اعلان ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے الحمدللہ تقریباً 33 کے قریب بچے تھے، جن میں سے 7 بچوں کو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں الحمدللہ ادا کرنے پر سائیکل گفٹ کیے۔ دیکھیں یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک ترغیب ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے وہ بچے پہلے سے زیادہ دین پر اور نماز پر مضبوط ہو جائیں، اور وہ اپنے دیگر دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو اس پر لگائیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اور آپ کو ان 40 نمازوں کا اجر اور آئندہ پڑھنے والی نمازوں کا اجر بھی تب ملے گا جب آپ آئندہ بھی یہ عمل جاری رکھیں گے، اور یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اسی طرح بھائی کس کے لیے کرنا ہے عمل؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ تحفے تو، یہ تو نعمتیں ہیں نا۔ دیکھیں آپ جہاد کرتے ہیں، مارکا ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو علاقے دیتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں وارث بنا دوں گا ان لوگوں کی زمینوں، جائیدادوں، علاقوں کا، میں تمہیں وارث بنا دوں گا، لیکن اس وارث بنانے کے پیچھے قربانیاں، وہ نعمت ہے۔ اور کوئی بندہ اگر مال کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صرف دنیا کے لیے لڑا اس کو کچھ نہیں ملے گا اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے آپ نے یہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا عمل یا اللہ تیرے لیے تھا، اور ہم آئندہ بھی ساری زندگی یہ عمل جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک عمل تھا جو ہم نے کیا۔ دوسرا اعلان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ،
جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم، جو اس نے دنیا میں کیا، الا ثلاث، مگر 3 اعمال اس کے جاری رہتے ہیں. صدقہ جاریہ، جو اس نے کوئی اچھا علم کسی کو سکھا دیا، قرآن حدیث، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. یہ 3 عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں. تو الحمدللہ صدقہ جاریہ وہی ہے جو ہم اپنی زندگی میں کر جائیں گے. ہمارے ادھر ہوتے تھے بابا جی عبد الرشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں ہر دفعہ جب یہ واٹر فلٹر کا نام آتا ہے ان کا نام ضرور لیتا ہوں، کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. مجھے ایک دن نا یہاں جمعے کے بعد بیٹھ کے کہتے ہیں مینو پتہ نہیں تسی بعد یاد بھی کرنا ہے کہ نہیں. جی ہاں، یہ گھڑی انہوں نے دی لے کے. تو وہ بزرگ تھے، تو وہ الحمدللہ ان کی بیٹی تھی، ایک اولاد کوئی نہیں تھی. دیکھیں نا یہ نیک لوگ، وہ بھی فوت ہو گئی ان کی زندگی میں. اس ہماری بہن نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جتنا مال بچے گا آپ نے اس کا واٹر پلانٹ لگوا دینا ہے. اچھا وہ پھر اس وقت 7-8 لاکھ لگا، بھی تو یہ کافی مہنگا ہے. یہ لگا اور الحمدللہ آج تک سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، سینکڑوں لوگ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ رب العزت ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں، اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا یا ہم ہوتے اور قبر میں اس نیکی کا اجر ہمیں پتہ چل جاتا تو میرے محترم بھائیوں وہ بندہ بتا نہیں سکتا، ناقابل بیان ہے. تو وہ ہماری بہن کا یہ صدقہ جاریہ جاری ہے، پھر بعد میں چلتا رہا. اب یہ گاڑی ہو گئی، یہ چیزیں، یہ ساری مکینیکل ڈیوائسز یا مشینری ہوتی ہے، چلنا ہے تو خراب بھی ہونا ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے اس کا. تو میرے بھائیوں، مجھے ابھی یہ بھائی نے فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ وہ موٹر، اس کی بڑی موٹر ہوتی ہے. اچھا پہلے ہم نے 3 دفعہ اسے وائنڈنگ کروائی ہے. وہ وائنڈنگ ہوئی. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ فلیکچویشن بہت ہے بجلی کی، کبھی وولٹیج زیادہ آگے کبھی کم آگے، یہ ہمارے بس میں نہیں. اس وجہ سے یہ بڑی موٹریں ہوتی ہیں کئی دفعہ سڑ جاتی ہیں، جل جاتی ہیں. 3 دفعہ وائنڈنگ ہوئی. لیکن اب جو اس کا مکینک ہے وہ کہتا ہے کہ یار اب اس کو وائنڈنگ 15-20 ہزار 25 ہزار آپ لگائیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں، پانی نکالے گی 2 مہینے بعد پھر جل جائے گی. تو اب یہ فیصل آباد سے یا کراچی سے یا لاہور سے نئی موٹر اس میں لگائی جائے. اور مجھے لگتا ہے نئی موٹر کی کم از کم قیمت 70 سے 75 ہزار تو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر 25 ہزار کی اس کی وائنڈنگ ہو رہی ہے تو اس وقت یہ 50,000 کی تھی، آج سے سال پہلے. تو میں وہ ڈالر کے حساب سے آپ کو ایک تخمینہ بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ ایک صدقہ جاریہ کی آپشن ہے جی. وہ پورا فلٹریشن پلانٹ ابھی اس کا الحمدللہ ہم نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ اس کے جو ہم نے پچھلے سال مرمت کروائی تھی، اس کے جو سسٹم چینج کروایا تھا، کاربن وغیرہ نہیں ڈلوائی تھی، اب اس کا ماہانہ بیسس کے اوپر فلٹر چینج ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیمیکل روٹین سے ڈالا جاتا ہے، یعنی جو ایک اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن یہ موٹر بند ہے تو وہ سارا سسٹم بند ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ سب نے ضرور تعاون کرنا ہے. کوئی ایک بندہ اگر کر دے گا تو میرے بھائیوں اجر اس نے لینا ہے. پیاسے کو پانی پلانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بڑے صدقات میں سے ہے. اور اس میں تو سینکڑوں لوگ، 100-150 بندہ تو ہمارے بچے ادھر ہی ہوتا ہے، اور جو بھرنے والے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک موٹر ہے، یہ ہم نے بس لے کے اس کے اندر انسٹال کروا دینی ہے. تو اس میں احباب ضرور تعاون کریں. دوسرا صدقہ جاریہ میرے بھائیوں، 7 خواتین کی مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے، صرف رگڑائی رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اندر ہو جائے گی. وائرنگ مکمل ہے، واش روم کے سارا کام مکمل ہے، موٹر، پانی، جو کچھ تھا وہ الحمدللہ مکمل ہے. پنکھوں کے راڈ لگ چکے ہیں، 3 پنکھے موجود تھے وہ الحمدللہ لگا دیے گئے. تقریباً 11 پنکھے، اس کا حال ہے نا اتنا ہی بڑا یہ ساتھ، اس کے اندر لگنے ہیں. تو کوئی بندہ اگر ان پنکھوں میں، کیونکہ یہ بھی ہم سب نے کرنا ہے، 11 پنکھے آج کل تقریباً یہ 7 سے 8 ہزار کا ریزنیبل اچھا پنکھا مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بھائی تعاون کریں. کوئی لے کے دے دے، پنکھے بھجوا دے، ہم لگوا دیں گے. ابھی ہم نے وہ جو مکینک ہے، الیکٹریشین ہے، اس کو پیمنٹ نہیں کی.
ہم نے کہا بھی پنکھے لگیں گے پھر ہم آپ کو آخری مزدوری ادا کریں گے. پنکھے لگنے کے بعد اس کی رگڑائی ہے اور پھر کھڑکیاں وہ ایلومینیم کی اس میں لگ جائیں گی اور کام فائنل ہو جائے گا. رنگ روغن بھی ہو چکا ہے الحمدللہ, گیٹ رنگ اس کے ایگزاسٹ لگ چکے ہیں, مکمل تیار ہے. تو انشاءاللہ جی ان پنکھوں میں بھی تعاون کریں. اور یہ موٹر لینی ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, چھوٹا سا کام ہے. اگر 8,000 کا پنکھا ہو تو 88,000 کے بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں جائیں جا کے اچھی کسی کمپنی کے ہمیں 11 پنکھے ادھر بھجوا دیں. موٹر ہے, کوئی بندہ اس کا ماڈل لے خود لے دے. ویسے یہاں پر وہ ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لا کے لگوا دیں گے. یہ 2 کام ہے جی. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں زندگیوں میں اپنے حلال مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.